بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک اہم پیغام کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ اس زمانے میں ہر شخص اپنی خواہشوں کی تکمیل چاہتا ہے۔ اس زمانے میں ہر شخص اپنے خواہشوں کے مطابق ماحول کو سازگار کرنا چاہتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، مثلا کسی کی تمنا یہ ہے کہ میں دولت مند بن جاؤں، کسی کی تمنا یہ ہے کہ میں صاحب ثروت بن جاؤں، کسی کی تمنا یہ ہے کہ میں عہدیدار بن جاؤں۔ سب اپنی اپنی خواہشات رکھتے ہیں، لیکن اس میں دو طبقے ہوتے ہیں۔ پہلا طبقہ یہ ہے کہ کچھ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے۔ جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پاتے، اور جو احساس کمتری سے اپنے آپ کو دور کر کے یقیناً وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ آج ہم کسی بہت امیر کو دیکھتے ہیں، پیسے والے کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ ارمان ہوتا ہے یار کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اس کی قسمت ہے، یہ اپنے نصیبے سے بن گیا، اللہ نے اس کو اتنا دیا، یہ بن گیا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کوششیں کسی کی ناکام نہیں جاتی، محنتیں کسی کی ناکام نہیں جاتی۔ محنتوں کا صلہ اللہ کے یہاں سے ملتا ہے، کوششوں کا صلہ اللہ کے یہاں سے ملتا ہے۔ ایک شخص اگر اپنے آپ کو پیسہ کمانا چاہتا ہے، پیسے والا بننا چاہتا ہے، تو اگر وہ پیسہ کمانے کے لیے راہ ہموار کرے، کوششیں کرے اور جد و جہد کرے، تو یقیناً وہ ایک دن پیسے والا بآسانی ہو جائے گا۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، محنت کرے، پڑھائی کرے، ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ انجینئر بننا چاہے، ماسٹر بننا چاہے، جج بننا چاہے، کوئی پولیٹیشین بننا چاہے، اللہ نے انسان کو اتنی خوبیوں سے مزین فرمایا کہ وہ اگر کوئی ارادہ کرتا ہے اور اس کے پیچھے اپنی کوششیں رکھتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل تو چاہتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ ہم پیسے والے تو بننا چاہتے ہیں، لیکن پیسہ آئے کہاں سے، ان اسباب کو ہم نہیں دیکھتے۔ آج ہمارے اندر سستی، کاہلی سوار ہو چکی ہے، ہم بس ارمانوں کی دنیا میں جی رہے ہیں، خوش فہمی کی دنیا میں مبتلا ہیں۔ ہم سوچتے ہیں مقدر میں جو ہوگا وہ مل جائے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ میاں کوشش کرو، کاروبار کرنا، بزنس کرنا، تجارت کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ آپ اگر محنت کریں گے، آپ مشقت کریں گے تو یقیناً آپ اچھے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، ماسٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں، پیسہ بھی کما سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ کیا کاروبار کرنا کوئی عیب ہے؟ کیا تجارت کرنا کوئی عیب ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ حضور فرماتی ہے، حدیث پاک ہے۔ تو محنت کریے، تجارت کیجئے، بزنس کیجئے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، ہمارے آقا علیہ السلام نے تجارت کی، شام گئے حضور، اور بھی جگہوں پہ حضور تجارت کے لیے گئے، حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے۔ تو تجارت کرنے میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو صبح کو آپ نے اپنے سر پہ کپڑوں کی گٹھری رکھی اور مدینہ شریف کے بازاروں میں آواز لگانے لگے، کپڑا لے لو، کپڑا لے لو۔ کسی نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ ہیں، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خلیفہ ضرور ہوں، میں اگر خلیفہ ہو کر ایک بزنس کر سکتا ہوں، ایک کاروبار کر سکتا ہوں، تو اس میں کیا؟ میرے آقا علیہ السلام تو امام الانبیاء تھے، تو حضور علیہ السلام نے بھی تجارت فرمائی۔
حضرت عمر فاروق اعظم نے تجارت کی، حضرت عثمان غنی نے تجارت کی، حضرت مولا علی محنت کیا کرتے تھے، مشقت کیا کرتے تھے۔ دوستان محترم، ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بیٹھے رہے، اور جب گئے تو حضور سے مصافحہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو کھدرے ہاتھ تھے۔ حضور نے پوچھا، سعد یہ تمہارے ہاتھ کھدرے کیوں ہیں، اتنے کالے کیوں؟ حضرت سعد وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور جنتی کی خوبی یہ ہے کہ جنتی جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، تو اگر وہ دعا کرتے اپنے معاملے میں تو اللہ قبول کرتا۔ وہ رونے لگے، حضور نے فرمایا سعد کیوں رو رہے ہو؟ ان کے یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھ جو کالے پڑ گئے ہیں، یہ میرے ہاتھ جو کھدرے پڑ گئے ہیں، کہ پیچھے یہ ہے کہ میں دن بھر ہتھوڑا چلاتا ہوں، لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، ان کے ہاتھوں کو چوما، چومنے کے بعد حضور نے فرمایا یہی وہ ہاتھ ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ تو کاروبار کرنا ہمارے نبی کا طریقہ، اصحاب کا طریقہ ہے۔ تجارت سے، کاروبار سے اپنے آپ کو کمزور مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ حضرات کو محنت اور مشقت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارا ویڈیو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے، اس چینل کو اس کو سبسکرائب کیجیے، اور ہو سکے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیے۔ اللہ آپ اس کی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔